شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور عظمت والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس وہ رہے اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلف اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ و انا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد اور لوگ ایسے کلمے کی آواز سن کر انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے اور بعض کافر یہ آوازیں سن کر بھاگ جاتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان مردوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب آپ کے ساتھ بے ادبی کرتے۔ آپ ان سے کہتے اے لوگو تم سب کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح اپنی قوم کو خدا کی دعوت دے رہے تھے تو کافروں نے آ کر حضرت نوح کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے خون سے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافر تھی کہنے لگی اے لوگو حضرت نوح دیوانے ہو گئے ہیں، تم انہیں اتنا مت مارو۔ جو وہ یہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن میں کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ بے ادبی کی بات سنی تو تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو، گھر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا اے نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے تو وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 40 گز لمبا اور 400 گز موٹا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھی۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو حضرت نوح کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکو اسے دشمن جانو اور اس کی بات نہ سنو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرو کہ یہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں، اگر اللہ کسی کو رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا فرمائی جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو کہ حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ ایک عذاب جو ایک طوفان کی صورت میں حضرت نوح کی قوم پر آیا جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر انسانوں اور جانوروں کو اس میں سوار کیا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان پانی برساتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ آپ کے لگائے ہوئے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے حصے میں درندے پرندے اور درمیانے حصے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی حصے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اسی طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی جو آپ کی اور مومنوں کی کارکردگی کا نتیجہ تھی جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی اور لوگ طعنے بازیاں اور بد زبانیاں کرتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب طوفان کی صورت میں آئے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں چرندوں پرندوں کو سوار کر دیا اور خود اور آپ کے 3 فرزند اور ان کی 3 بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی جو کافر تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہ ہوئے اور طوفان
میں غرق ہو گئے۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کشتی میں موجود تھے نیچے اترے۔ اسی لیے انہیں آدم ثانی یعنی زمین پر موجود انسانوں کا دوسرا باپ آدم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام رضی اللہ عنہ روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ سبحان اللہ۔